کہ کس طرح وہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی خاطر معین و مددگار بنی. کیا بات ہے، کیوں اٹھ کے جا رہے بھائی؟ ارے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ یار، کیا کر رہے ایسا یار؟ تھوڑا صبر کر لو، 10-15 منٹ دعا کر لو. ڈسٹرب ہوتا ہے بھائی، سارا انٹرسٹ چلا جاتا ہے، سارا مزہ نہیں آتا پھر. تو حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کیسے اپنے شوہر کی معین و مددگار بنی، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے دیا. وہ بھی کس حال میں؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو اسماعیل علیہ السلام جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، بڑی دعاؤں سے، منتوں سے، مرادوں سے پیدا ہوئے، اللہ سے مانگ کر لیا تھا. اللہ کے حکم پر اللہ نے کہا بیوی کو اور بچے کو پہاڑوں کے درمیان، چٹانوں میں جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان کہا چھوڑ دو اور چلے جاؤ. گنہگار معاف کر دے، میری زندگی کو بدل دے، مجھے ہدایت دے دے، تیری رضا والی زندگی دے دے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا آ گیا، پانی کا نام و نشان نہیں، مویشی مر رہے ہیں، جانور، انسان، پیاس کی وجہ سے، سوکھے کی وجہ سے، کھیت نہیں، باغ نہیں، کوئی چیز نہیں، سب پریشان ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے. پوچھا اے باری تعالیٰ یہ مسئلے کو حل کر دے. اے اللہ یہ قحط سالی سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں سب مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے. اللہ پاک نے کہا ہے موسیٰ ایک کام کرو، اپنی قوم کو لو ایک میدان میں، کھلے میدان میں، اس میں بوڑھوں کو لو، جوانوں کو لو، بچوں کو لو، عورتوں کو لو، سب کو جمع کرو اور سارے جانور بھی لے لو. آپ کے جو مویشی ہے، بھیڑ بکریاں، بیل گائے، سب کو لے لو اور پھر مجھ سے دعا مانگو. صلاۃ استخاقہ کی نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. بولے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے چلو سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں گے. تو سارے جمع ہو گئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس پر میرا غیظ و غضب ہے اور میرا غصہ ہے، میری لعنت اور پھٹکار ہے. وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو میں اس مجمع کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. اس سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے. اس گنہگار بندے سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اعلان کیا بھائی دیکھو اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے. اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، میں دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا. کچھ منٹوں کے بعد میں بارش برسنا شروع ہو گئی. مجمع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، سارا مجمع ایسے ہی ہے، کوئی باہر نہیں نکلا. بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ ابھی تو اللہ نے کہا کہ اس مجمع میں اگر وہ بندہ رہے گا تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، میں بارش نہیں برساؤں گا. پھر یہ بارش اللہ نے کیوں برسا دی؟ اس مجمع میں سے تو کوئی نکلا نہیں، پھر اللہ نے بارش کیوں برسا دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ اس مجمع میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا اور آپ نے ایسا کہا تھا کہ وہ بندہ اگر اس مجمع میں رہے گا تو میں بارش نہیں برساؤں گا. اے اللہ آپ نے بارش برسا دی، کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ و منہ نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے نے دل میں مجھ سے توبہ کر لی، اس بندے نے دل میں مجھ سے صلح کر لی.
تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس وجہ سے میں نے بارش برسایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اچھا ایسی بات ہے, اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا. وہ گنہگار بندہ, وہ بدکار اور سیاکار بندہ جس کے اوپر تیرا اتنا غضب تھا کہ تو نے قحط نازل فرما دیا, اے اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا. تو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا, جب وہ میرا باغی تھا, جب وہ گنہگار تھا, میں نے تب نہیں بتایا, اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی, وہ میرا دوست بن گیا, اب میں کیسے بتاؤں گا. تو ایسا ستاری کرنے والا جو ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے, اپنی ستاری کی چادر سے ڈھاکے ہوا ہے. اگر میرے گناہ اللہ کھول دینا, آپ لوگ بھاگ جاؤ گے یہاں سے. یہ میرا بھائی ہے, یہ بھاگ جائے گا یہاں سے, میرے پاس نہیں بیٹھے گا. یہ تو اللہ نے رحمت کی چادر, ستاری کی چادر ڈھاک رکھی ہے ہر ایک کے گناہوں کے اوپر. اور پھر کہتا ہے کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, بس یوں کہہ دینا اے اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسے اللہ سے کوئی توبہ کرے, کوئی معافی طلب کرے, کوئی مغفرت چاہے, ہدایت مانگنے سے ملتی ہے دوستو. ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو نماز فرض کی اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو فرض کیا, اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بندے سے ہدایت منگوائی. کہا مانگ میرے بندے اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت اتنی بڑی چیز ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ہدایت کے لیے تم کو جد و جہد کرنی پڑے گی, تمہیں مانگنا پڑے گا, تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہدایت کی طلب کرے گا, ہدایت چاہے گا, ہدایت مانگے گا, میں اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دوں گا. جد و جہد کرنی ہوگی ہدایت کے لیے, مجاہدہ کرنا ہوگا. یہی تو آج دعوت و تبلیغ میں لوگ کہہ رہے کہ چلو اللہ کے راستے میں اور مجاہدہ کرو, کیونکہ اللہ نے ہدایت کو مجاہدے میں چھپا کر کے رکھا ہے. اور گناہ کے اندر اللہ نے جو ہے وہ نافرمانی کو چھپا کے رکھا ہے. مجاہدے کے اندر ہدایت ملتی ہے. بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے, 40 دن 4 مہینے مسجد کی چٹائی پر سوتا ہے, کچا پکا بناتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا, اپنے کپڑے دھوتا ہے, ٹرین میں اور بس میں ٹریول کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, جھولی پوٹلا لے کر کے چلے جا رہا ہے, گاؤں گاؤں, کریا کریا, دیہات دیہات, شہروں میں. اللہ محنت کرنے والے کو, مجاہدہ کرنے والے کو سب سے پہلے ہدایت دیتا ہے, اور اس کی محنت کی برکت سے اللہ سامنے والے کو بھی ہدایت دیتا ہے. اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ نا بھائی, کائے کو اٹھ کے جا رہے ہو بھائی, تھوڑی دیر لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. ہمارے کمیٹی والے تو کہہ رہے کہ خان صاحب آپ 1.5 گھنٹہ بات کرو, یہاں تو آدھا گھنٹہ نہیں ہو, پبلک اٹھ کے جا رہی ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. یہ دیکھ کر کے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ رحمت کی مجلس کو, مغفرت کی مجلس کو, ہدایت کی مجلس کو چھوڑ کر آدمی بیچ میں چلا جائے. یہ بہت بڑا وقت ہے. جیسی مجلس میں سے اٹھ کر چلا جائے بنا کسی اجر کے, بنا کسی تکلیف کے, کوئی پریشانی نہیں ہے, تھوڑا سا مجاہدہ ہے. دیکھو یہ مجاہدہ ہے, یہ بیٹھنا, اللہ رسول کی بات کو سننا, قرآن حدیث کی بات کو سننا, دین کی بات کو, یہ مجاہدہ ہے. نیند کو قربان کر کے بندہ بیٹھ, پھر اللہ کو محبت آتی ہے, اللہ کو پیار آتا ہے, پھر اللہ جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے, نوازتا ہے اللہ پاک. یہ چاہیے اللہ کو کہ میرا بندہ نیند کو قربان کر کے بیٹھا ہے, میرے لیے بیٹھا ہے, میری بات سننے کے لیے بیٹھا ہے, میرے دین کی مجلس میں بیٹھا ہے. وہ مجلس جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی, سچوں کے سچے رسول کی بات ہے کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایک قطار آسمانوں تک لگا دیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ باوجود جاننے کے, تفکر کے طور پر پوچھتا ہے کہ ان فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں بارے تعالیٰ ایک ایسی مجلس سے آ رہے جہاں کچھ بندے اور بندیاں بیٹھ کر تیرے دین کی بات کر رہے ہیں, تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, اور اللہ تیری تعریف بیان کر رہے ہیں, تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا,
تم گواہ رہنا میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی. اور اس میں سے آدمی اٹھ کے چلا جائے. خیر یہ بھی قسمت کی بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجاہدہ کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے جو مجاہدہ کرے گا, قربانی دے گا, جان کی, مال کی, وقت کی, اپنے جذبات کی, تو میں اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دوں گا. سبلنا جو ورڈ ہے یہ عربک ورڈ ہے. عربی کے اندر, قرآن کے اندر کا سبلنا یہ پلورل ورڈ ہے, جیسے کہ ایک نہیں انیک. انیک, ایک نہیں بہت سارے. تو اللہ کہہ رہا میں ہدایت کے راستہ نہیں کہا, اللہ نے راستے کہا. سبلنا, میں تمہارے لیے ہدایت کی راہیں, ہدایت کے راستے کھول دوں گا. معمولی بات نہیں ہے یہ. چٹائی, اللہ کے گھر کی چٹائی میں جو بندہ جاتا ہے نا 3 دن 40 دن 4 مہینے اور سوتا ہے اللہ کے گھر میں, فرشتوں کے ماحول میں, اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. میری جو زندگی بدلی ہے وہ ایک رات میں بدلی ہے, ایک رات میں. اللہ پاک ہر ایک کی نوعیت سے واقف ہے. کوئی تحیش کی زندگی میں, عیش و عشرت کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہے, اور وہ بندہ تھوڑا سا کرتا ہے نا, اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے, دل کی نیت کو. ہاں کہ میرے بندے کے دل کی نیت کیا ہے. تو بس تحیف کی زندگی میں تھے, جماعت آئی, انگلینڈ سے آئی تھی, انگلینڈ سے ڈاکٹر تھے اس کے امیر صاحب. میری تشکیل کی 4 مہینے کی نہیں, 40 دن کی نہیں, 3 دن کی بھی نہیں. صرف اتنا کہا کہ امیر خان صاحب ہمارے جماعت میں نوجوان بچے ہیں, ہماری جماعت انگلینڈ سے آئی ہے, اس جماعت کے اندر سارے بچوں نے آپ کی فلمیں دیکھی ہے, آپ کے فین ہیں, آپ کو بڑا چاہتے ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو وہ آپ سے ملنے کے بڑے متمنی ہیں, بڑے آپ سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارے بچوں سے مل لو گے تو بڑی مہربانی ہوگی, بڑی خوشی کی بات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. پھر کیا تھا, ہفتے واری اجتماع کا دن تھا, مرکز میں میں پہنچا. اب جیسے میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ ہمارا تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ مسجد میں جاتے تھے تو پبلک اور بچے جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے, روکی آ گیا, روکی آ گیا, نماز چھوڑ کر کے ہمارے پیچھے بڑھتے. تو ہم مسجد میں بھی جانے سے کتراتے تھے. لیکن کیا تھا کہ بس اس دن چلے گئے. اللہ نے ہر ایک کے لیے ہدایت کا ایک وقت مقرر کیا ہے. تو ہم گئے وہاں پر, اور جیسے گئے بچے لوگ پیچھے آئے تو وہ مولوی صاحب نے لے آ کے کمرے میں بیٹھا دیا. وہ کمرے میں ایک سپیکر لگا ہوا تھا اور بیان چل رہا تھا, اور میں تنہا اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ امام صاحب کا حجرہ تھا, تو حجرے میں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی ہے. دوستوں اور بزرگوں, مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دین کیا ہوتا ہے. دین کا لفظ میں سمجھ رہا تھا کہ کامیابی دن میں ہے, ڈے اینڈ نائٹ, دن اور رات. میں نے سن کر سوچا کہ یار یہ کیا بار بار کہہ رہا ہے کامیابی دن میں, کامیابی دن میں. ہمارے وہاں تو کامیابی راتوں میں ہے. ساری پارٹیاں راتوں میں ہوتی ہے, ساری عیاشیاں راتوں میں ہوتی ہے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. دیکھو بچے نے کیسے لا کر کے دیا, اللہ بہت بہت خوب, مسجد کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جائیں, بعد میں دیں انشاءاللہ میرے ہاتھ میں, میں خود جمع کروں گا. تو میں پریشان, یہ کہہ رہا ہے دن میں کامیابی, ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے. ساری حرام خوری اور ساری جو ہے برائیاں راتوں میں ہوتی ہے. خیر اتنا بھی پتہ نہیں تھا. بیان سننے کے بعد میں دعا ہوئی, دعا کیا تو نوجوان بچے, بڑے خوبصورت چہرے, امامہ باندھے ہوئے,
انگلینڈ کے بچے تھے، گورے گورے بچے آئے، ملاقات کیے، معانقہ کیا، بیٹھے، بات چیت کی، کہا آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لے آپ. تو میں لگا ٹھیک ہے چلو کھانا کھا لے. جب کھانے میں بیٹھا تو بچے جو ہے وہ سنت طریقے سے اکڑو بیٹھے ہوئے تھے دو زانوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے، وہ دلوں کو خوشگوار لگتی ہے. اللہ کے نبی کی سنتیں دلوں کو بھاتی ہے، دلوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. میں نے کہا یہ بچے ایسے کیوں بیٹھے ہوئے؟ بولے ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ایسے بیٹھ کر کھانے سے اللہ پاک پیٹ کے 3 حصے کر دیتا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. تو اس زمانے میں ہم اپنی صحت کا، اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے تھے. دل میں بات آئی واقعی میں یہ طریقے سے اگر بیٹھ کے کھائیں گے تو پرسنالٹی زبردست رہے گی، پیٹ کبھی باہر آئے گا نہیں. سنت طریقہ، صحت اچھی رہے گی، کوئی بیماری نہیں آئیں گی. خیر کھانے میں ایسی لذت، دال روٹی، وہ امام صاحب اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کے ہم کو کھلا رہے. تبلیغ والوں کی روٹی اندر گئی، دل میں بات، اللہ نے ایسی لذت. میں اکثر کہتا ہوں وہ دعوت کی، وہ اللہ کے راستے کی دال نے جو ہے وہ حرام کی بریانی چھوڑا دی. کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں. تو کہنے لگے بھائی آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ نا. یہاں سے ایک بچہ بول رہا ہے، وہاں سے ایک بچہ بول رہا ہے، خان صاحب آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ نا، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ نا، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ. وہ بار بار اللہ اللہ اللہ، جو دل کو جا کر ایسا خوف پیدا ہوا. میں نے سوچا یار 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والا آدمی، نرم نرم گدوں میں، ایئر کنڈیشن میں سونے والا آدمی، مسجد کی چڑھائی پہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سو جاؤں گا. تو فوراً میرے لیے بستر وغیرہ منگایا گیا. سونے سے پہلے جو ہے امیر صاحب نے کہا کہ اس مرکز کے اندر جتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اور اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی سامان کی اور ان کی جان کی اور مال کی حفاظت کے لیے جو نگرانی کرے گا اور جو آنکھ جاگے گی، اللہ پاک کل قیامت میں اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا. اس آنکھ کے لیے اللہ پاک جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا. میں نے سنا تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، کیونکہ ہر آدمی اپنے گناہوں سے واقف ہوتا ہے. اگلا نہیں جانتا اپنے گناہ کو، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کیے. ہماری آنکھوں نے کتنا گناہ کی، ہمارے کانوں نے کتنے گناہ کیے، ہماری زبان نے کتنا گناہ کی، شرمگاہ نے کتنا گناہ کی، فلاں ہاتھ نے کتنا گناہ کیے، پیر نے کتنے گناہ کیے، دماغ نے کتنے. ہر آدمی جانتا اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا. تو میں نے سوچا چلو سو جاتے نا بھائی، اور رات کو اٹھ کے ان لوگ کے ساتھ میں تھوڑی چوکیداری کریں گے، ہو سکتا اللہ اپنے آنکھوں کو جو ہے جہنم کی آنکھ سے بچا لے. اللہ دل میں ڈال رہا ہے بات. تو میں نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا امیر صاحب میں بھی جاگوں گا. ٹھیک ہے آپ کو 2 بجے اٹھا دیں گے. سو گیا، نیند ایک دم گہری لگ گئی. 2 بجے اٹھایا ایک ساتھی فاروق جناب، ٹیچر ہے وہ، بولے عارف بھائی خان صاحب اٹھو، وہ آپ نے کہا تھا نا چوکیداری کے لیے. میں نے کہا ہاں. اٹھ کے ان کے ساتھ جا کر میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا. دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی خاصیت ہے کہ جب آپ ان کی صحبت میں رہو گے، آپ ان کے ساتھ رہو گے، تو وہ فوراً جو اللہ رسول کی بڑائی، دین کی بات شروع کر دیتے. اب وہ فاروق جناب نے جو ہے وہ اللہ رسول کی بات کرنی شروع کی. میں ان کی بات سن رہا ہوں اپنے کانوں سے، لیکن میرے دل اور دماغ میں ایک بات آئی کہ عارف خان آج تو اللہ کے گھر کی چوکٹ، اگر اللہ پاک تجھے کسی کے دھر کا چوکیدار بنا دیتا یا کسی در کا کتا بنا دیتا تو کیا کرتا. اچانک وہاں سے رونے کی آواز. پہلی صف میں لوگ نماز پڑھ کے دعا کر رہے، رو رہے ہیں مرکز میں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. پریشان اتنی رات کو یہ کیوں رو رہے بھائی؟ میں نے پوچھا فاروق جناب یہ کیوں رو رہے، یہ لوگوں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ خان صاحب
جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رویا کرتے تھے امت کے غم میں، اس طرح سے یہ لوگ بھی رو رہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایک آواز آتی تھی، ایسی آواز جیسے ہانڈی میں جب کوئی چیز پکتی ہے تو ابلنے کی آواز آتی ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی. اب امت کے غم میں کوڑا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. تو ساتھی رو رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آج کے زمانے میں باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں روتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی، کوئی روتا نہیں. سوتے اس وقت میں لوگ گھراٹے مار کے سوتے، یہ کیوں رو رہے؟ بولے یہی تو کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام یہی تو کام ہے کہ دن میں جو ہے انسانوں پہ محنت کرنا. صحابہ دن میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے تھے اور رات میں مسلح پہ سوار ہوتے تھے. دن میں مخلوق کو مناتے تھے اور رات کو خالق کو مناتے تھے. بولے یہ بھی وہی کر رہے. میں نے سوچا ارے باپ رے باپ، یہ کون سا کام ہے یار، رات کو اٹھ کر رو رہے. ہمارے پونا کے مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ، بزرگ آدمی تھے، سفید داڑھی، سفید لباس، میلے کچلے. اللہ کے راستے میں کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں. وہ میرے انتظار میں میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے. میں نے جب ان کو دیکھا انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں سمجھا کوئی سائل ہے، فقیر ہے. میں نے ان کو پیسے دینے کے لیے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے نہ مجھے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا پوچھئے کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ میرا دت تیری کی، یہ کون ہے بھائی صبح صبح؟ ملک الموت تو نہیں ہے یہ، کیا صبح صبح موت کی بات کر رہا ہے؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ آدمی کام دھندے پہ جا رہا ہے، شوٹنگ پہ جا رہا ہے اور یہ بول رہا ہے مرنا ہے کہ نہیں. بڑا غصہ ملا. چچا آپ کو پہلے مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے. ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال کیا پوچھا؟ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصہ تو تھا. میں نے کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ کہا، سلام کر کے چلے گئے. میں دیکھتا رہا اس دیوانے کو، اس اللہ والے کو. میں سوچتا رہا یہ کیا کہہ کر چلا گیا کہ قبر کے اندر جو گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی، اور داڑھی والی زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس بزرگوں دوستو، وہ داڑھی والی زندگی کی تلاش میں لگ گیا اور اس تلاش کو لے کر آج یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب اس امید میں ہوں کہ ان قریب اللہ پاک اس داڑھی کو قبر میں لے کر جائے گا. یہ بہت بڑی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے. ہمارے بمبئی کے اندر ایک نوجوان بہت پیسے والا، بہت مالدار، روزانہ نئے نئے لباس، نئے نئے پرفیوم، نئی نئی گھڑیاں، نئے نئے موبائل. شوق تھا، پیسے والا تھا، ایک لوتا تھا. اللہ والوں کی نظر پڑ گئی، ملاقات کی، محنت کی، تشکیل ہو گئی 4 مہینے کی. بندہ تیار ہو گیا 4 مہینے کے لیے، نکل گیا اللہ کے راستے میں 4 مہینے. اب 4 مہینے آدمی جائے زندگی نہ بدلے، بہت مشکل ہے بات. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھے گا نا تو اللہ کہتا ہے میں 2 بالش بڑھوں گا. جو ایک ہاتھ بڑھے گا اللہ کہتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا. جو چل کر آئے گا تو اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا. 4 مہینے چلا گیا بندہ، زندگی کا رخ بدل گیا، چہرہ مہرہ لباس سب سنت پر آ گیا، امامہ باندھنے لگ گیا. 4 مہینے مکمل کر کے اپنے گھر پہ آیا. بنگلہ شاندار بنگلہ ہے. اندر گیا تو اس کی دادی بیٹھی ہوئی تھی، پرانے زمانے کی میم، لالی پاؤڈر لگانے والی.
اس نے دیکھا یہ مولوی صاحب کون آ رہا ہے. جب قریب آیا تو پہچان لیا کہ پوتا ہے. اب بڑھیا غصہ ہو گئی, کھراٹ ہو گئی, ارے یہ کیا حلیہ بنا لیا, یہ کس کا حلیہ اختیار کر لیا, میں تیری شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوں, تجھے لڑکی کون دے گا اس حال میں, اس حلیہ کے اندر تجھے بیٹی کون دے گا, یہ کس کا حلیہ بنا لیا, کس کا حلیہ اختیار کر لیا. اب بڑھیا ڈانٹ رہی ہے بچے کو, نوجوان سر جھکا کر سن رہا ہے. ادب احترام سیکھ کر آیا تھا 4 مہینے میں, بڑے چھوٹوں کا ادب یہ اللہ کے راستے میں سیکھ کر آیا تھا. سر اٹھا کر کے کہا, دادی اماں میں نے جن کا حلیہ اختیار کیا ہے نا, میں نے جن کا حلیہ اختیار کیا ہے نا, اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا, کیا مجھے ایک نہیں دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ بھائی میں اگر سنت طریقے پر آ جاؤں, میں چہرہ مورا لباس سنت پر رکھ لوں, مجھے ملا مولوی نہیں بننا ہے. میرے بھائی ایکسکیوز می, یہ ملا مولویوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ ملا مولوی بھی اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی جو نقل کر رہے ہیں, اور یہ طریقہ اور یہ ہولی اور یہ سٹائل اللہ کے نبی کا سٹائل ہے. آج ہم دنیا کے ستاروں کی سٹائل کر رہے ہیں نا, یہ اپنے سٹائل پر خود مطمئن نہیں ہے. کبھی بیل بٹن پہنتے ہیں تو کبھی نیرو پینٹ پہنتے ہیں, کبھی بیگی بلون پہنتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ چڈی پہنتے ہیں, کبھی کیا وہ آج تک مطمئن نہیں ہو اپنے لباس پر, اپنے طریقے پر. اور ہمارے نبی نے جو ہم کو سٹائل اور طریقہ بتایا نا, 1400 سال 1500 سال ہو گئے, آج بھی وہی ہے اور قیامت تک بھی وہی رہے گا. اپنی امت کو اللہ کے نبی نے مطمئن کر دیا. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, توبہ کرنا ہے, ہدایت مانگنا ہے, جد و جہد کرنا ہے. یہ ہے اصل زندگی کا مقصد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہیلو ذمہ داران والنٹیئر ذرا دیکھیں ادھر ہلا ہلا ہو رہا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے. والنٹیئر ذمہ داران اپنے اپنے ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائے, کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے کیا وہ تھوڑا دیکھیں. لوگوں کو چہل پہل دیکھی جا رہی ہے, روڈ کے طرف کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کیا دیکھیں. روڈ میں جو والنٹیئر ہے, باقی لوگ یہاں بیٹھے رہیں, والنٹیئر اپنا کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں بھائی, اللہ والوں بیٹھ جاؤ. ہو گیا بس, زیادہ نہیں, میں بھی تھک گیا ہوں, گرم ہو رہا ہے مجھے, پسینے چھوٹ رہے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, جد و جہد کرنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, ہدایت مانگنا ہے. کیونکہ ہماری محترم خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے چلوں میں ہماری ماں بہنوں کے لیے, کہ ان کا کردار کتنا اہم ہے اس دین کے اندر. اگر یہ اللہ کے دین کی معین و مددگار بنتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کے اتارنے کا ذریعہ بنتی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ کس طرح وہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی خاطر معین و مددگار بنی. کیا بات ہے, کیوں اٹھ کے جا رہے بھائی؟ ارے بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ یار, کیا کر رہے ایسا یار, تھوڑا صبر کر لو, 10-15 منٹ دعا کر لو. ڈسٹرب ہوتا ہے بھائی, سارا انٹرسٹ چلا جاتا ہے, سارا مزہ نہیں آتا ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کیسے اپنے شوہر کی معین و مددگار بنی, اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے دیا. وہ بھی کس حال میں؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو اسماعیل علیہ السلام جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے, بڑی دعاؤں سے, منتوں سے, مرادوں سے پیدا ہوئے, اللہ سے مانگ کر لیا تھا. اللہ کے حکم پر اللہ نے کہا بیوی کو اور بچے کو پہاڑوں کے درمیان, چٹانوں میں, جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں, تپتی ہوئی دھوپ میں
صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان کہا چھوڑ دو اور چلے جاؤ. اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ او جی آپ کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر اس حال میں، اس جگہ پہ، اس ویرانے میں، اس پتھریلے میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے کہا کچھ مت کہنا. ابراہیم السلام نے کچھ نہیں کہا. پھر پیچھے پیچھے جا رہی ہے ابراہیم السلام گھوڑے پہ، پھر پیچھے پیچھے جا رہی ہے. او جی بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کچھ مت کہنا. پھر اس بیوی نے پوچھا آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے. تو اس بیوی نے کہا اچھا آپ کے اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، جو خدا آپ کے ساتھ ہمیں پال رہا ہے وہ آپ کے بغیر بھی ہمیں پالے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے. چلے 4 مہینے کے لیے نہیں گئے تھے بھائی، ہاں سال کے لیے 2 سال کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. 10-12 سال کے بعد آئے، وہ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے. ایسی معین و مددگار بنی کہ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی. جب پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی، صفا پہ مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر کاٹا. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ارکان حج بنا دیا. اب جو حاجی عمرہ کرنے جائے گا یا حج کرنے جائے گا اس کو وہ ادا کرنی پڑے گی. 7 چکر صفا مروہ نے کہ لگانے ہی پڑے گا، واجب ہے. پھر کیا لوٹ کر آئی، دیکھتی ہے کہ بچہ جو ہے رو رہا ہے. دوڑی، پانی کے لیے دوڑی تھی. اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی جب پیاس لگی اور خود کو بھی پانی کی پیاس لگی تو بھاگی پانی کی تلاش میں. 7 چکر کاٹنے کے بعد جب بچے کے پاس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، صاف شفاف پانی. دیکھ کر کہنے لگی زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا. کہاں سے ٹھہرتا، وہ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. ایسا بابرکت پانی کہ بندہ جس نیت سے پیے گا، جس ارادے سے پیے گا، اللہ پاک اس کی وہ تمنا اور مراد کو پورا کرے گا. وہ پانی ایسا کہ جس پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو، دل کو غسل دیا گیا. جبرائیل علیہ السلام جب آ کر آسمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا تو سارے انسٹرومنٹ، سارے اوزار اللہ نے جنت سے لائے تھے. تھال آئی تھی، وہ تھال کے اندر سارے انسٹرومنٹ تھے، سارے اوزار تھے. سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، لیکن دل کو دھونے کے لیے پانی اللہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے نہیں لائے تھے، پانی زمزم کا لیا تھا. تو اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ بہت معتبر پانی ہے، جنت کے پانی سے بھی بہتر پانی ہے. یہ کیوں آیا؟ ایک عورت کی قربانی پر دیا اللہ نے. اس عورت کی قربانی پر اللہ نے اتنی بڑی رحمت کا فیصلہ کیا. اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے اس ویران بیابان صحرا کو اللہ نے دنیا کا سب سے بہترین ملک، سب سے بہترین شہر بنایا. تو وہ عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار بنی تو اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے اتارنے کا ذریعہ بنی. اللہ نے ان کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا. اور دوسری طرف اللہ نے اس عورت کے واقعے کو بیان کیا جو اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی. وہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. یہ 2 عورتوں کے واقعے کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا، اپنے شوہر کے جو خلاف مخالفت کی، اللہ کے عذاب کے اتارنے کا ذریعہ بنی. نوح علیہ السلام کی بیوی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے طوفان کو بھیجا، پانی کو بھیجا، پوری دنیا کو پانی میں غرق کر دیا. اور جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کے عمل کی وجہ سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش. تو میرے دوستو، یہ عورت
بہت اہم چیز ہے. ہماری ماں بہنیں بہت اہم ہیں اللہ کے دین کے لیے. میں افریقہ جا رہا تھا اس وقت میں ہمارا فلائٹ بامبے سے دلی، پھر دلی سے ہم افریقہ گئے. تو بامبے کے اندر ہم ایک مسجد میں قیام